نیشنل کی بھی ڈبیٹ سننے کا موقع ملا, وہاں بھی یہی کچھ تھا. آج سینیٹ میں آئی ہوں. آئی ایم ہوپ فل that we'll act as a nation, we'll work towards our country, sir. Our youth needs us to act as, we need to be, give such opportunities to youth کہ ہمیں وہ جب دیکھتے ہیں تو ہم ان کے لیے ایگزامپل سیٹ کریں. اگر آج بھی ہم اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز پہ بات کریں اور تنقید کا سامنا کریں, ایک دوسرے کے اوپر بیشنگ کریں, تو سر then we're wasting very important time of this upper house. So sir, my request from everyone in this house would be, let's focus on the youth because they're the future of this nation, and the nation really needs some kind of motivational factor. Thank you so much, sir. Thank you. یہ آج بشرا صاحبہ, آج آپ نے یہاں اسپیچ کی ہے پہلی دفعہ, پن ڈراپ سائلنس تھی, یہ کبھی پہلے آپ کو ماحول ملا؟ تو اس لیے وی آر لرننگ فرام یو ایز ویل فرام یوتھ. تو آپ پلیز نماز کا سب سے پہلے آپ کو 1 بجے تک آپ 5 منٹ 1 بجے نماز ہے. سب سے پہلے میں آپ کو اس ایوان کا چیئرمین منتخب ہونے پہ مبارکباد دیتا ہوں. میں پہلے سندھ اسمبلی کا ممبر رہا ہوں. میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ادنا ورکر ہوں. میں پہلے تو اپنے آصف علی زرداری صاحب کا, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, عدی فریال کا شکر گزار ہوں کہ ایک ورکر کو اس ایوان بالا میں مجھے پہنچایا. یہ ان کی مہربانی ہے. جیسے کہ کل ہمارے اپوزیشن لیڈر نے خطاب کیا کہ ہمیں تکلیفیں ہو رہی ہیں, ہمارے لیڈرز کو جیل میں ڈالا گیا ہے. میں یہ کہوں گا کہ ابھی تو آپ کو منتھ بھی نہیں گزرے. ہماری پارٹی کو سالہ سال سے ہمارے لیڈروں کو شہید کیا گیا, ہمارے ورکروں کو کوڑے لگائے گئے. ان کو اس میں بھی بات کرنی چاہیے تھی. انہوں نے جتنا بھی عرصہ گورنمنٹ میں گزارا, انتقامی سیاست, پوری گورنمنٹ میں انتقام لیا. کوئی اچھی پالیسی نہیں تھی, کوئی اچھی ترقی نہیں ہوئی, اور صرف ان کا خیال یہ تھا کہ سب پارٹیوں کو پر کیس ڈالا جائے, ان سے انتقام لیا جائے, ان کو نااہل کیا جائے. میں سمجھتا ہوں جو آج یہ باتیں کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں کر رہے. ان کو ہر چیز صرف اپنی بات نہیں کرنی چاہیے. میں اپنے ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ایشیا کا لیڈر تھا, جس نے اس ملک کو آئین دیا, اس ملک کو اس وقت سنبھالا جب ملک بالکل ٹوٹ چکا تھا, ملک 2 حصوں میں بٹ چکا تھا, اور انہوں نے ری ایکٹر کا فارمولہ دیا. ابھی دیتا ہوں. اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ ان کا ٹائم زیادہ, اس کے بعد تو ان کو آپ جو فیصلہ کر لیں, اب جو کہیں وہی کر لیتے ہیں. تو اب یہ سیشن 29 کو فرسٹ اسپیکر مولانا صاحب ہو جائیں گے. اٹس اے ویکینڈ, لوگوں نے جانا ہے, ویکینڈ ہے. تو منڈے کو فرسٹ اسپیکر پارلیمانی لیڈر JUI ہوں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو. جیسے کہ بھٹو صاحب کو شہید کیا گیا, جس نے ری ایکٹر کا فارمولہ دیا, آئین دیا, ملک کو سنبھالا. اور اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو جیسے کہ آتے ہی اس کو جیل میں ڈالا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کو 2 دفعہ مینڈیٹ ملا, پاکستان کی عوام نے ووٹ دیا, مگر 1 دفعہ 2 سال
اور دوسری مرتبہ 3 سال چلنے دیا گیا اور اس کے بعد اس کو شہید کیا گیا۔ آصف علی بھٹو صاحب کا کیا قصور تھا کہ وہ 14 سال جیل میں رہے؟ ادی فریال کا قصور تھا کہ رات کو وہ جیل میں تھی، اپنا اسپتال میں تھی اور اس سے رات کو 12 بجے نکال کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا۔ بھائی ظلم تو ہم لوگوں سے ہوا، تکلیفیں تو ہم نے کاٹی، لیڈر تو ہمارے شہید ہوئے۔ ہمیں بات یہ چیزیں کرنی چاہیے جو آج یہ باتیں کر رہے ہیں، ابھی ان کو کچھ مہینہ بھی نہیں ہوا ہے۔ اور ایک ہمارے کل ممبر نے خطاب کیا کہ اسٹریٹ کرائم سندھ میں بڑھ رہی ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہمیں تحفہ دیا گیا یہ نگراں گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا، اور اب انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہمارے چیف منسٹر صاحب، ہوم منسٹر صاحب اور آئی جی اس کو سنبھالیں گے۔ اور ان کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنا وقت یاد کریں جب وہ لاشیں بوریوں میں بند کر کے وہ روڈوں پہ پھینکتے تھے۔ تو آخر میں آپ سے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ ابھی نماز کا بھی ٹائم ہوا ہے، اور جیے بھٹو، جیے بھٹو، جیے بھٹو۔